بسم اللہ بیٹا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 248۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله۔ سبحان اللہ، بلند آواز سے ذرا پکاریں۔ یہ فیض ہے الحمدللہ میرے استاد مکرم کا، اور محنت ہے جناب قاری جنید رضا قادری صاحب کی۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 73۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اب بیان کے لیے ملتمس ہوں عزت مآب حضرت اللہ پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، آپ اپنے نورانی وجدانی کتاب سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ ذرا مہمانوں کا استقبال جس طرح کیا جاتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار۔ اسٹیج والے احباب گزارش کروں گا آپ تشریف رکھیں، تمامی احباب تشریف رکھیں، بڑی محبت کے ساتھ آپ کی بلا پیر صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تشریف رکھیں تمام احباب۔ جو پیچھے دوست احباب کھڑے ہیں گزارش ہے بیٹھ جائیں، آپ مسجد میں جگہ ہے، یہاں تشریف لانا چاہیں مسجد میں تشریف لے آئیں، ہال کے اندر بھی جگہ ہے، جس طرف آپ بیٹھنا مناسب سمجھے گا۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب۔ درود شریف پڑھیے سارے حضرات، درود پاک پڑھیے۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق عالی مرتبت عالی جناب حضرت صاحبزادہ پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب قبلہ، استاذ العلماء عمدۃ الفضلاء حضرت علامہ مفتی بشیر احمد فردوسی صاحب، اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات علماء، مشائخ، سادات، طلباء، اور پنڈال میں جلوہ فرما انتہائی عزت کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں، دستار فضیلت کے خوبصورت عنوان کے زیر سایہ
ہم سب یہاں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ دین کے ہر کام میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت زیادہ فوٹو کا شوق اور دینی اور روحانی محافل کے اندر بہت زیادہ موبائل پر توجہ بعض اوقات روحانیت میں کمی کرتی ہے۔ یہ ہماری محافل نہایت احترام والی، ادب والی، پیار والی ہوتی ہیں، اور دینی لوگوں کو اور دین سے وابستہ لوگوں کو اپنی روحانیت کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کرے اس بات کی ہم سب کو سمجھ آئے۔ عزیز دوستو، مختصر وقت میں چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ قرآن مجید کی ایک معروف آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ ایک لفظ عام ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ جو لوگ طریقت سے، تصوف سے، راہ سلوک سے وابستہ ہیں، ان کے لیے تو یہ عام استعمال میں آتا ہے، اور ہم جو عوام ہیں وہ بھی سنتے رہتے ہیں تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاک کرنا۔ یہ تزکیہ نفس اور لفظ تزکیہ یہ قرآن مجید کا عنوان ہے۔ دین کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان میں ایک بنیادی موضوع تزکیے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے جو فرائض گنوائے ہیں، فرائض نبوت، حضور کے جو مناصب ہیں جن پر محبوب فائز ہو کر امت کی تربیت کرتے ہیں، ان میں ایک بنیادی چیز تزکیہ ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ہم نے تمہیں میں سے رسول دیے ہیں، تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہارا تزکیہ کریں گے، پاکیزگی، تزکیہ۔ اور قرآن مجید نے اسے کامیابی کہا کہ اگر کوئی خود کو پاک کرنے میں کامیاب ہو جائے، یہ جو ظاہری ناپاکی ہوتی ہے نا، ظاہری، یہ بھی بندے پر بڑا بوجھ بنتی ہے۔ آپ صبح سے نکلے ہوئے ہوں، شام کو آپ گھر لوٹ کے آئیں اور آپ نے مسلسل سفر کیا ہو، تو طبیعت پر تھوڑی بہت بھی جو گرد ہو جاتی ہے وہ بوجھ پیدا کرتی ہے۔ کوئی 2 من وزن نہیں چڑھ گیا آپ کے کپڑوں پر مٹی کا، کوئی آپ کو منوں کے حساب سے گرد کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن وہ جو تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے وہ بھی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ انسان صرف نہا لے اور کپڑے بدل لینا تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے کہ میری طبیعت کچھ ٹھہراؤ آ گیا ہے، اطمینان آ گیا۔ ظاہری طور پر تھوڑی سی بھی جو ناپاکی ہوتی ہے وہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو کسی شخص نے کہہ دیا کہ یہ ایک بال لگ گیا ہے آپ کے چہرے پر، یا مٹی تھوڑی سی لگ گئی ہے، تو چین نہیں آتا جب تک بندہ صفائی نہ کر لے۔ بار بار انسان آئینے کو دیکھتا ہے، کئی دفعے وہ اٹھ کے اس جگہ کو صاف کرتا ہے، کیونکہ تھوڑی سی بھی ناپاکی، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں، یہ تکلیف کا باعث ہوتی ہے، یہ پریشان کرتی ہے بندے کو۔ یعنی ہلکا سا کیچڑ لگ گیا ہے آپ کے کپڑوں کو، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی نظر بھی نہیں پڑی، تو گھنٹے کے بعد نہیں آپ صاف کرنے اٹھیں گے، فوراً اٹھیں گے۔ اور کئی دفعہ شوربے کا، سالن کا قطرہ ویسے بھی گر جاتا ہے، لیکن لوگ کھانا چھوڑ کے اٹھتے ہیں، پہلے اسے صاف کرتے ہیں، کیونکہ وہ چبھتا ہے، طبیعت پر بوجھ بنتا ہے۔ وہ کپڑا دھل جائے، صاف ہو جائے، طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس بات کو سمجھ گئے کہ ظاہری طور پر تھوڑی سی بھی ناپاکی بوجھ بنتی ہے، تو اگر باطن میں بندے کے ناپاکی ہو نا، اگر اس کے دل پہ ناپاکی ہو، روح پر ناپاکی ہو، تو پھر لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جناب سارا کچھ ہے پر میں بور بڑا ہوتا ہوں، ہر چیز ہے پر بے چینی پتہ نہیں کس چیز کی ہے۔ ذہنی انتشار، فکری الجھاؤ، وسوسوں کا غلبہ،
قوت فیصلہ سے محرومی اور فیصلے کرنا تو اکثر غلط کر ڈالنا، یعنی اپنی کہی ہوئی باتیں انہی کو بھول جانا، بھلا میں کل کیا کہہ رہا تھا اور آج میری رائے کیسے بدل گئی، خیال ہی نہیں۔ کب ہوتا ہے؟ جب روح پر، طبیعت پر، دل پر بوجھ ہوتے ہیں، اور یہ بوجھ لگتے ہیں، یہ بوجھ ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ انسانی وجود میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا دل ٹھیک ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا دل، سارا جسم بگڑ جائے۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارا دل ہے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہو جائے نا، دل، اس کو صفائی نصیب ہو جائے، پاکیزگی نصیب ہو جائے، عداوت سے، حسد سے، بغض سے، تکبر سے۔ ہمارے ہاں حسد کا معنی کیا کرتے ہیں عرف عام میں لوگ؟ ہمارے عرف میں حسد کا معنی لوگ کرتے ہیں جلنا، فلانا حسد کرتا ہے مجھ سے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ جو بندہ جل رہا ہو وہ سکون میں ہو سکتا ہے؟ مانتا ویسے کوئی بھی نہیں کہ میں کسی سے جلتا ہوں، یہ کوئی بندہ بھی ماننے کو تیار ہے۔ آپ بھی نہ مانیے گا، میرا مشورہ ہے، الا ماشاءاللہ، کیونکہ مزاج نہیں ہے نا ہمارا۔ یعنی سارے لوگ کہہ رہے ہیں دنیا حسد کر رہی ہے، یہ کوئی مانتا ہے کہ میں کرتا ہوں؟ سارے لوگ کہتے ہیں آج کل دعوت بڑی عام ہے دلوں میں، کبھی آپ نے کوئی بندہ مانتے ہوئے دیکھا ہے جو کہے میرے دل میں ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں دنیا میں تکبر عام ہو گیا، لیکن آپ کو متکبر ملا کبھی کوئی جو کہتا ہوں میں ہوں؟ مزاج نہیں، بیماری کو بیماری ماننے کو تیار ہے۔ تو جو بندہ بیماری کو بیماری نہیں مانتا وہ ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جائے گا جی؟ وہ جاتا ہی نہیں۔ جب تک وہ مانتا نہیں میں بیمار ہوں، وہ ڈاکٹر کے پاس آپ زور لگاتے رہے بھائی چلو، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں نہیں جاتا۔ لیکن جب وہ خود مان جاتا ہے نا میں بیمار ہوں، پھر سارے کام چھوڑ کے پہلے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں، مزاجوں میں یہ جو گھٹن آ گئی ہے، یہ جو ہم، یعنی کچھ بھی نہیں کسی نے کہا، اس نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی برا نہیں کہا، صرف جو میری مرضی تھی میری مرضی کے خلاف کر دیا، بجھ جاتے ہیں ہم کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو، طبیعتوں میں گھٹن ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تو اپنے آپ کو پاک کرنے میں کامیاب ہو گیا، اگر تو اپنے آپ کو پاک کرنے میں، تو پھر تو کامیاب ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ تو اپنے آپ پر توجہ دے، اپنے پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ یہ سارے جسم دے دھون دے نالوں ایک کو ٹکڑا دھولا دل دا، دل پر توجہ، دل پر۔ اقبال کہنے لگے کہ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور ایک دن اقبال نے ایک بندے کو مشورہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دعا مانگ اللہ تجھے دیکھنے والا دل عطا کرے۔ تو ظاہر ہے وہ بندہ کہہ سکتا تھا کہ میری بیٹا میری طرف دیکھو، میری بات سنیں آپ، چھوڑ دیں اسے۔ بندہ کہہ سکتا میں تو دیکھ رہا ہوں۔ کہا دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تیری آنکھ کے نور سے دل کا نور ممکن نہیں ہو سکتا۔ دل نور والا بنا، دل، اپنے دل پر تھوڑی توجہ کی جائے اور اس کو تھوڑا سا پاک کیا جائے۔ میں آپ سے عرض کروں، اسی آیت کے تحت ہمارے صوفیہ فرماتے ہیں کہ پاکی کیا کرنی ہے؟ بھلا یہ جو کہا قد افلح من تزکا، تو کون سی پاکی؟ تو وہ فرماتے ہیں برے عقیدے ہوں تو ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، برے عقیدے ہوں تو ان سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، بری سوچیں ہوں تو اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اور اگر بری عادتیں ہوں تو اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ہم ہر چیز کی سختی محسوس کرتے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، سخت نہیں محسوس کرتے۔ یہ جو ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں نا، آج آپ دستار فضیلت میں آئے ہیں،
یہ جو ہم علم سکھاتے ہیں، وہ جو ہمارے اساتذہ کے پاس بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور یہ جو مدارس میں باقاعدہ اس جیتے جاگتے کھاتے پیتے دور میں بھی تھوڑے پر قناعت کرتے ہیں، تو یہ تزکیے کی بہت بڑی صورت ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ برے عقیدوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو جیسے جیسے انسان کو علم ملتا ہے، انشراح صدر بڑھتا ہے، اس کے اندر سے برے عقیدے نکلتے جاتے ہیں اور خیر پختہ ہوتی جاتی ہے۔ بغیر علم کے عقیدے کا ٹھہراؤ آتا کہ جب بندہ اس کے دلائل پر واقف ہوتا ہے، پھر اسے انشراح صدر نصیب ہوتی ہے، پھر اسے باطن کی آنکھیں ملتی ہیں۔ میرے عزیز، سختی آ گئی ہے دلوں میں، آپ یقین کریں، ہو گئی تھی غلطی یار کسی بندے سے، پر معافی مانگ گیا، ہم نے بھی کسی کے کہنے پہ صلح کر لی ہے، پر ہم نے معاف نہیں کی۔ طبیعت سخت ہے، اور اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا کہ چھوٹے چھوٹے اختلافات نے ہماری طبیعتیں بھانجوں بھتیجوں کے حق میں، عزیزوں کے حق میں، چچا کے حق میں، ماموں کے حق میں سخت کر دی۔ پوچھ لے کسی پڑوسی سے کہ اس کا اپنے پڑوسی کے بارے میں خیال کیا ہے، پوچھ لے۔ طبیعتوں میں سختی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے ہم نے اپنے مزاج تلخ کر لیے، ہم اس سختی کو محسوس نہیں کرتے، حالانکہ حضور نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی نا، نبی کریم علیہ السلام نے جن لوگوں کو سینچا سوارا تھا اور ڈائریکٹ مشکات نبوت سے جنہوں نے فیض لیا تھا، ان کے دل اجلے ہو گئے، توانا ہو گئے، اور کبھی ہمیں سکھانے کے لیے اور کبھی امت کو تربیت کا انداز سکھانے کے لیے جب وہ سوالات کھڑے کرتے تھے تو اندازہ ہوتا کہ وہ کس کس طرح اپنے باطن کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو ہر نیا فیشن اپنایا ہے، ہر نیا رنگ اپنایا ہے، کیونکہ ہم اچھا نظر آنا چاہتے ہیں، اچھے ہونا نہیں چاہتے، اچھے نظر آنا چاہتے ہیں، بھلے لگنا چاہتے ہیں، بھلے ہونا الا ماشاء اللہ۔ ایک ایک بات صحابہ نے، یعنی ایک شخص نے آ کے عرض کیا، رسول اللہ دل سخت ہو گیا، کرم فرمائے۔ تو کریم نے اس شخص سے فرمایا، موت کو یاد کیا، جب تجھے خیال آئے گا نا کہ مر جاؤں گا، دنیا سے جاؤں گا، پھر یہ سختی ٹوٹے گی، کیونکہ جو لوگ اپنی موت کا تصور کرتے ہیں، مجھے قبر میں جانا ہے، یہ ٹھاٹھ باٹھ، یہ آنا جانا، یہ شاہی او پہ دستیاں قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں تے کوئی بھی نہیں آمدہ، پر ادھروں لکھاں گئے۔ یہ موت کا ذکر تیرے دل کو نرم کرے۔ ایک اور شخص نے کہا، یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ تو حضور فرمانے لگے، کوئی یتیم مل جائے تو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر۔ یہ نہیں فرمایا اسے کھانا کھلا، اگرچہ وہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اسے گھر لے کے دے، اس کی پرورش کر۔ فرمایا پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ تو پھیر، جس کے سر پر باپ کا سایہ کوئی ہے۔ آنا تو یتیموں کے ساتھ بیٹھ، ان کے ساتھ وقت گزار۔ ہمارے ہاں بھی لوگ جاتے ہیں یتیم خانوں میں، تصویریں بنواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، فوٹو کھینچتے ہیں، بانٹتے ہیں لنگر یتیموں کے لیے، کہتے ہیں لائن بنا لو، اور تھوڑی دیر کے بعد حاجی صاحب ناراض ہو کے اندر چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری لائن ٹھیک نہیں، میں نہیں بانٹتا۔ حاجی صاحب بتانا، جب رب نے آپ کو دیا تھا تو اسی طرح ہی دیا تھا، یہی رنگ تھا آپ کا لینے کا، اور آج آپ کہتے ہیں یتیموں کی، بیواؤں کی، مجبوروں کی، میں لائن سیدھی نہیں، میں نہیں بانٹتا، چلے جاؤ پھر کبھی آنا۔ وارث شاہ مان کری نہ وارثانا۔ طبیعت سخت ہو گئی، کریم فرمانے لگے یتیم کے ساتھ کے ہاتھ پھیر تاکہ تیرے دل کا قفل ٹوٹے، بند دروازہ کھلے، تیرے دل میں نرمی پیدا ہو۔ ایک شخص نے کہا دل سخت ہے، فرمایا قرآن پڑھا کر، پڑھ اس کی تلاوت کر، یہ تب تیرے دل سے ٹکرائے گی نا آیتیں، تو پھر تیرے دل کو نرم کرے، یہ تیرے دل سے قدورتیں دور کرے،
زنگ اتر جائے. ایک نے عرض کی یا رسول اللہ دل سخت ہے. فرمایا اللہ کا ذکر کر, دل نرم ہو. ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں یہ جو حضور نے مختلف لوگوں کو مختلف طریقے بتائے نا, یہی ایک شیخ کے لیے نصیحت ہے کہ ہر بندہ ایک طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا. کسی کا علاج کچھ ہے تو کسی کا علاج کچھ ہے. کسی کے لیے دوائی اور ہے اور کسی کے لیے دوائی مرض ایک ہے, علاج. ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ایک ہی طریقے سے نہیں سارے لوگوں کی تربیت ہو سکتی, کوئی نقش بندی, کوئی چشتی, کوئی قادری, کوئی کچھ. میں انہوں آخیا میں کہا تو ہی مینوں ایک دن کہہ رہے سر کہ مینوں ڈاکٹری دوائی نہ فرق نہیں پیندا, میں کو کی نہیں لبنا. میں کہ ہن اسی جڑے ڈاکٹری کھانے ہیں سانوں اجازت ہے کہ نہیں. اور کئی ان دونوں کو پسند نہیں کرتے, کہتے میں جناب ہومیوپیتھک کھانی ہے. تو ایک ہی مرض ہے نا. تو یہ سارے طریقے جو ہیں ان سے علاج ہوتا ہے نا. تو کسی کو اختلاف تو کوئی عرض نہیں. اگر ہمارے بزرگ بھی مختلف طریقوں سے علاج کرتے ہیں, علاج ایک ہی بیماری کا کرتے ہیں, دل کی سختی کا. اپنی طبیعت میں گنجائش لائیں, نرمی پیدا کریں, طبیعت میں گھٹن لائیں. ہمارے آ گئی ہے, سختیاں آ گئی. کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, میں ایک کالم نویس کو پڑھ رہا تھا. اس نے لکھا کہ ہمارے نا ایک کالج میں جھگڑا ہو گیا کسی آفیسر کا, سمجھ لیں پرنسپل کا, کسی ٹیچر کے ساتھ. لیکن وہ ٹیچر سب سے قابل تھا, لیکن پرنسپل سے جھگڑا ہو گیا. تو ٹیچر صاحب نے بیچاروں نے وہ سخت بات کر دی ہوگی, تو ماں بدولت جب افسر ہو تو پھر تو نہیں برداشت کرتے. آپ کی ضرورت کیسے ہوئی؟ انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ وہ تبادلہ کرنا ضروری تھا. کہتے ہیں کہ لوگوں نے پریشرائز کیا, اسٹوڈنٹس نے, بعض طلباء کے والدین نے, کہ استاد قابل ہے, طالب علم مانوس ہے, بات کی سمجھ آتی ہے, تو علاقے کو ضرورت ہے, آپ مہربانی کریں. نہیں مانے. پھر انہوں نے نا اس متعلقہ ٹیچر کو مجبور کیا کہ آپ چلو معذرت کر لیں. انہوں نے معذرت کر دی. لیکن اس صاحب نے کہا کہ چونکہ میری شان میں بے ادبی ہوئی ہے, لہذا بچوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہو, آپ سب اگر کہتے بھی ہیں تو کہیں, کیونکہ میری شان میں بے ادبی ہو گئی ہے. اور یہ معافی بھی مانگ رہا ہے. اور اس نے کہا جی معاف تو میں کر دوں گا, پر باقی ٹیچروں نے دیکھ لیا ہے, وہ بھی دلیر ہو جائیں گے, لہذا یہ جائے ہی جائے. انہوں نے پھر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے. لکھتے لکھتے کہنے لگے یہ نا ہمارا مجموعی حال ہو گیا ہے. ہم اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم ذاتی مفاد کو ہمیشہ, ذاتی مفاد کو ملی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں. ہم یار عجیب بات نہیں, لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں. کسی یتیم کا مال تیرے گھر میں آئے اور تیرے گھر میں روشنی ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیواؤں کے پیسے کھا جاتے ہیں لوگ, کس کس نام پر کیا کیا تماشا لگاتے ہیں. ذاتی مفاد پر ملی مفاد قربان کر دیا. دل ہو نا نرم, دل ہو پیارا, دل ہو مخلص, تو آپ یقین کریں زندگی جینے کا مزہ آتا ہے. انسان مقصد کے لیے جیے تو وہ تھکتا نہیں, وہ اکتاتا نہیں, اسے کسی جگہ تکلیف نہیں ہوتی. وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پھر کہتا ہوں, کہ جو لوگ پیسے طے کر کے تقریریں اور نعتیں پڑھتے ہیں نا, یہ بیچارے بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ, چونکہ انہوں نے یہ پتہ ہوتا ہے جنہیں میں نے بلایا ہے نا, انہوں پتہ ہے میں کہڑے کام آیا ہوں. تو اپنی طبیعت میں بھی کوئی وقار محسوس نہیں کرتے, اور بلانے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ میں پھینکتا جاؤں گا پیسے تو یہ پڑتا جائے گا. تو وہ کیا مثلاً اس میں کیا کسی نے لیا اور کیا کسی نے دیا. لیکن کوئی شخص تڑپ کے آئے دور سے اور وہ ڈھونڈتا پھر رہا ہو, یار میں نے اس بندے سے کوئی اللہ رسول کی بات سنی, اور اس کی آنکھوں کی طلب اور تڑپ بتاتی ہو کہ یہ تو بس ساقی کے منہ کھولنے کی دیر ہے, انشاءاللہ جہاں ملے ہی ملے. یہ تو میرے عزیز تو دلوں کو سخت کر لیتے ہیں لوگ. اپنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا میدان جنگ کے بڑے ماہر تھے.
بندے کو نا کام زندگی میں ایک آدھی کرنا چاہیے، پر جو کرنا چاہیے سونا کر کے کرنا چاہیے۔ ہم سارے کرنا چاہتے ہیں، ہوتا ایک بھی ٹھیک نہیں، سارے کرتے ہیں۔ ایک کر لو اور جتنا کرو اچھا کر کے کرو، بہترین زبردست قسم کے ماہر تھے حضرت خالد بن ولید جنگ کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے جناب عمر کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، بڑی برکت ہوئی، فتوحات ہو رہی کہ جدھر حضرت خالد بن ولید جاتے فتح ہوتی۔ کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی، خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی۔ ایک بات دلوں میں آئی، حضرت عمر بڑے سمجھدار تھے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فراست عطا کی۔ سیدنا فاروق اعظم نے نا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا، فرمایا میرا خط لے جاؤ اور عین میدان جنگ میں جہاں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں ان کو جا کے میرا خط دو، ان سے کہو کہ آج کے بعد آپ سپہ سالار کوئی نہیں۔ اگر آپ نے ایک سپاہی کی حیثیت سے میدان میں لڑنا ہے تو 100 بسم اللہ، ورنہ واپس آ جائے مدینہ شریف۔ یہاں اگر نیچے والے آفیسر کی ترقی اوپر چلی جائے نا تو جو درمیان والا ہوتا ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے جونیئر کو سلوٹ کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک آدمی کو سپہ سالار سے اٹھا کے آپ یہ حضرت عمر دکھانا چاہتے تھے۔ جناب فاروق اعظم نے کہا ان سے کہیے گا اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ سپہ سالار میں سپاہی ہیں، مجاہدین کے صفوں میں لڑے، کمان اب حضرت صاحب بن ابی وقاص کے ہاتھ میں، دل میں ہوتی نہ کوئی اور شے تو واپس آتے۔ واپس کیا آنا تھا، اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو گروپ بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ، کسی کو کسی غلطی پہ ڈانٹ دیا جائے وہ ملی نقصان کرتا ہے، گروپنگ کرتا ہے، اداروں میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں، گروپ بندی کرتے ہیں لوگ، اپنی غلطی نہیں مانیں، گروہ بندی کریں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا حضرت سعد بن ابی وقاص کا، اب لوگوں کی مختلف آراء تھی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا، جھنڈا جناب سعد بن ابی وقاص کو تھمایا، لوگوں کو اعلان کیا کہ حضرت فاروق نے اب انہیں بنا دیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور اب آپ مدینہ شریف جائیں گے؟ یہ بھی دل ہے، یہ بھی ایک دل ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے مدینہ شریف کیوں جاؤں گا، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں رہوں گا۔ کہا جناب آپ سپہ سالار نہیں ہیں تو اب کیا ہوگا؟ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں سپہ سالاری کے لیے نہیں لڑ رہا، رب رسول کی رضا کے لیے میدان میں کھڑا، مجھے سپہ سالاری کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ اپنے دل کی یہ حالت نہیں بنا لیتے کہ میں جہاں ہوں مدینے والے کا غلام، مجھے کسی گروہ میں نہیں پڑنا، مجھے کسی سختی کا شکار نہیں ہونا، اپنی طبیعتوں کو جب تک ہم نرم نہیں کر۔ میں ایک دوست آگے ایک دن بھاگے کہنے لگے صاحب ایک گل کرنی، میں کہا جی کرو۔ کہنے لگے لوگ مولویوں نے بڑے خلاف ہیں، میں پریشرائز ذرا کم ہوتا ہوں، میرا ایک اپنا سوچ کا معیار ہے۔ وہ بڑی دوڑ کے بات لے کے اور بڑی اس نے اس کا منظر کشی کی کہ جناب بڑے حالات خراب ہیں، نوجوان مولویوں کے بڑے خلاف۔ تو میں کہا چھاڑ یار تو بہتر نہیں چاہ منگائیے آ جا۔ تو وہ کہنے لگے جی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں پریشانی مجھے اس لیے کوئی نہیں ہوئی کہ تو بہ جا، گل کرنے ہیں۔ پانی شانی پلایا، چائے پلائی، تو پھر کہنے لگے جی میں نا 5 7 10 نوجوانوں کے بیچ بیٹھا تھا تو میرا خیال تھا ایک تو علماء کے ہاتھ میں بولے، لیکن وہ اللہ ماشاءاللہ جماعت کا ذہن ہی اور تھا۔ میں نے کہا آپ ایسا نہیں ہے، 4 5 لوگوں سے آپ ملے ہیں، میرے ساتھ چلیں۔ ہاں آپ آئیں۔ میں کئی دفعہ اندر ہی اندر گھٹ جاتا ہوں کہ یار یہ چڑھتی جوانی اور میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس عمر میں، اور اس طرح تڑپ کے۔ ابھی مجھے ایک بچے ملے اور دوست ملے جوان، اور مجھے مل کر وہ پڑے، اور پینٹ شرٹ والا بچہ اور کلین شیپ بچہ، اور اس طرح کسی دیندار سے مل کے روئے تو بے موسم پھل نہیں۔ اور میں نے کہا یار آپ بات کو سمجھیں،
صاحب نے جو رنگ بنایا ایسا نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے دین کے لوگ ہیں، ہم تو جدھر جدھر جاتے ہیں ہمیں تو ہر طرف جوان ہی یا رسول اللہ کہتے نظر آتے ہیں، وہ تو حضور کا نام لیتے نظر آتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور باقی جس تشویش کا آپ شکار ہوئے اس کا بھی حل ہے میرے پاس، یعنی کہ مولویوں دے بڑے خلاف نے، میں کہ چھڑ تو یہ دس لوگوں کا پولیس والے دے بارے کی خیال ہے؟ جی میں تسی نہیں ہنسے ہو بھی انجی ہنسیا، اور اس کی آپ کی مسکراہٹ میں بھی بڑے جواب ہیں تو اس کی مسکراہٹ میں بھی بڑے۔ پھر میں نے انہیں کہا ڈاکٹروں کے بارے میں کیا خیال ہے لوگوں، بتائیں، بڑی اعلیٰ رائے، عدلیہ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس لیے اتنی جلدی گھبرا جانا کہ فلاں طبقے کے بارے میں، ہم سب کے دل ایک دوسرے کے بارے میں سخت کر دیے گئے، ہمارا مزاج بن گیا، ہم کسی ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار، حالانکہ سب کو سب کی ضرورت ہے۔ علماء کی طبیعت میں علالت آتی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے، 20 ڈاکٹر مجھ سے مشورہ کرتے ہیں دینی مسائل کے معاملے میں، فون کرتے ہیں جناب یہ مسئلہ بتائیں، ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ شعبے کے آدمی سے رابطہ کرتے ہیں، ہم سب کو ایک دوسرے کی حاجت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنے حق میں لوگوں کے دلوں کو نرم کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نرم کرتے ہیں۔ ایک ایک خوبی ہر شعبے کی اپنا لو، ایک ایک، مجھ سے پوچھ لو نہیں نظر آتی تھی، میں بتاتا ہوں، پولیس والوں کی خوبی بتاؤں، میں نے بڑے اجتماعات سے زندگی میں بیان کیا ہے، اللہ نے مجھے، آپ دیکھیں آپ بھی کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے دوستوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی، میں نے دیکھا ہے 10 محرم ہو، میلاد ہو، حتیٰ کہ عید والے دن بھی ساری دنیا عید منا رہی ہوتی ہے اور پولیس والا ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے۔ چھوٹی خوبی ہے، دل نہیں کرتا بچوں کے ساتھ وقت گزارنے، پولیس والے کی اماں نہیں کہتی پتر آجا سیویاں پکائیاں، یہ چھوٹی خوبی ہے۔ بڑے بڑے جہاں اجتماع ہوتے ہیں وہاں پولیس والوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آپ نے عید کی نماز میں ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی حادثہ نہ ہو۔ میرے بھائی آپ کو خوبی نہیں نظر آتی تو نہ آئے، لیکن یہ میرے رسول اللہ کی امت ہے، یہ کنتم خیر امت ان کا تاج رکھتی ہے، یہ خوبیاں ہیں اور خوبیاں رہیں گی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو ڈاکٹروں کی خوبی، ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 ڈاکٹروں کو آپ دیکھ لیں، میرے وطن کے ڈاکٹر ہیں نا پاکستان کے، ان میں جو کمزوریاں ہیں غلطیاں ہیں وہ اپنی جگہ، 20 ڈاکٹروں سے ملو، ہزاروں سے ملاقات کرو، اگر کیس ان کی سمجھ میں نہیں نہ آ رہا تو پتہ کیا کہیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ اور یار آپ ذرا اس لفظ پر غور تو کریں، کتنی بڑی بات کر رہا ہے وہ شخص، عقیدہ توحید کے تعلق سے اور اللہ کی ذات پر بھروسے کے تعلق سے ایک ڈاکٹر آپ کو کس طرف قائل کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے ہمارے پاس میں جو تھا وہ ہم کر رہے ہیں، باقی آپ دعا کریں، ہم صرف دعائی دے سکتے ہیں، شفا تو اللہ دے گا۔ چھوٹی بات سمجھتے ہو اس کو، معمولی بات سمجھتے ہو، لیکن ہم نے دل سخت کر لیے ہر ایک کے بارے میں، ہماری رائے ہر ایک کے بارے میں۔ وہ اگر کبھی شکایت آئے نا بیٹی کے سسرال سے کہ اس کو تو کوئی کام ہی نہیں کرنا آتا، روٹی نہیں پکانی آتی، کوئی کام نہیں کرنا آتا، تو بچی کے والدین کہتے ہیں عمر ابھی تھوڑی تھی، ہم نے شادی کر دی، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی، یہ بیٹی کے حق میں فتویٰ ہے۔ اور اگر بہو کو کام نہ کرنا ہے اس کے حق میں کیا فتویٰ ہے؟ تیری اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا، کسی نے سکھایا نہیں، یہ والا فتویٰ بہو کے حق میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے لیے دل سخت ہے، بیٹی کے لیے نرم ہے، طبیعت کو کشادہ کر، اپنے دل کے اندر یہ، یار آپ عجیب منظر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک کے اندر اتنی نرمی تھی، حضور علیہ السلام نے ویسے صبر کا حکم دیا ہے، کوئی شخص چلا جائے تو واہ ویلا کرنا، بین کرنا، شور مچانا منع ہے، لیکن اگر آنسو نکل آئے تو محبت کی علامت ہے، محبت کی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو کریم ان کے گھر گئے، علماء سے پوچھیں، آپ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حضرت زید بن حارثہ کی شہادت ہو گئی تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے،
ان کی بیٹی کو محبوب نے خبر دی تمہارے والد کی شہادت ہو گئی، تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ بیٹی رو پڑی، جب اسے روتے دیکھا تو کریم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ کھڑے تھے، عرض کی حضور آپ بھی آنسو بہا رہے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے یہ ایک دوست کا دوست کے لیے تحفہ ہے، یہ تو ہدیہ ہے دوست کا دوست کے لیے، تو شوق ہے دوست کا دوست کے لیے۔ دل میں رقت ہو، دل میں نرمی ہو، دل میں گنجائش ہو، دل معاف کرنے والا ہو، دل پیار کرنے والا ہو، دل عطا کرنے والا ہو، دل کسی کے درد میں رونے والا ہو۔ درد اگرچہ جان گزل ہے، میں کیا کروں، میرے پاس دل ہے۔ غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ غالب کہنے لگے اگر عشق نہیں کرو گے تو پھر پیسوں سے پیار کرو گے، کہیں تو دل کو لگانا ہے تو آؤ نا کوچہ محبوب چلے، وہاں دل لگائیں۔ اور دل اگر وہاں لگ گیا اور حضور کی یاد میں تڑپا تو پھر اس تڑپ میں بھی مزہ آئے گا۔ پھر یہ تڑپنا، کچھ تڑپنا تکلیف والا ہوتا ہے، کچھ تڑپنا مزیدار ہوتا ہے۔ نبی کریم کی محبت میں جب بندہ تڑپتا ہے تو وہ آتش نے کہا تھا وہ مزہ دیا ہے تڑپ نے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا ہے۔ ایک دل ہے تو اتنا مزہ ہے، اگر دو ہوتے تو اور مزہ آتا، کہ اللہ نے دو دل بنائے، دل ایک بنایا ہے، قرآن مجید اس پر شاہد۔ تو میرے عزیز طبیعت سے سختی کو دور کریں، لہجے سے سختی کو دور کریں۔ دل پہ جو چیز بوجھ، دل پہ کیا بوجھ بنتا ہے؟ حضور نے فرمایا ایک گناہ بندہ کرتا ہے تو دل پر نقطہ لگتا ہے سیاہ، اور اگر توبہ نہ کرے تو نقطہ قائم رہتا ہے، دوسرا گناہ کرے تو دوسرا نقطہ لگتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر نصیحت اس پر عمل نہیں کرتی۔ ہمارا اس قدر زیادہ ماحول گھٹن والا ہو گیا ہے، اس قدر الیکشن ہو گئے، پہلے بے چینی یہ تھی کہ الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن ہو گئے تو بے چینی اور بڑھ گئی، پریشانی اور بڑھ گئی۔ اور الیکشن دنیا میں ہوتے ہیں یار، پہلے تو جمہوریت ہی وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، پہلے تو اس کا معاملہ ہی قابل غور ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر ہو گئے تو آپ یہ وہی لوگ ہیں، کبھی اس جماعت میں ہوتے ہیں، کبھی بیچارے اس جماعت میں ہوتے ہیں، ویسے دلیر ہیں، ہاں دلیر لوگ ہیں، پہلے 5 سال جس کی تعریفیں کرتے ہیں اگلے 5 سال اس پر تنقید کرتے ہیں، پتہ نہیں اتنا حوصلہ کہاں سے لاتے ہیں، اور وہ بھی کام ڈٹائی سے کر رہے ہیں اور یہ بھی ڈٹائی سے کر رہے ہیں، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ عزیز طبیعتوں کو سخت کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب ان کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ یار دوسرا بھی ہمارا پاکستانی ہے، ہمارا اپنا ہے، گلی محلے کا ہے۔ آپ ان چیزوں کو اتنا ہی لیں جتنی ان کی حد ہے، حدود سے تجاوز نہ کریں، دوسرے کے بارے میں فتویٰ نہ جڑیں، آپ کا لہجہ سخت نہ ہو، قدورتیں، عداوتیں، نفرتیں نہ پیدا کریں، کردار کشی نہ کریں، گھر کی باتیں ڈھونڈ کر معاذ اللہ سڑکوں پہ نہ لائیں۔ مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ کسی جگہ بھی سیاسی اور جمہوری انداز کو جو پہلے ہی قابل غور ہے اس پر لوگ اس طرح سے لوگوں کی عزتیں نہیں اچھالتے۔ خدا رہا آپ کسی دائرے میں رہیں اور دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزاریں، اتنی سختی دوسرے کے بارے میں اس قدر۔ اور میں تو ابھی بھی پریشان ہوں، وہ ہمارے کچھ دوست ہیں مل جل کے، کچھ لوگ رمضان شریف میں کچھ چند ایک لوگوں کے لیے کوئی ایسی حیثیت نہیں لیکن کچھ لوگ امداد کرتے تھے۔ تو یہ تھوڑے دن پہلے میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا مسجد کی، تو ایک بزرگ مجھے کہنے لگے السلام علیکم پیر صاحب، اور وزادار آدمی ہے، غریب ہے لیکن مانگنے والا نہیں، تو مجھے کہنے لگے وہ گل چھوٹی جی کرنی سی۔ میں نے کہا اندر آ گئے، اتنے بندے ہوں گے گلی چ سن لو۔ تو میں نے کہا فرمائے، کہنے لگے ہو تسی کوئی تواڈے کو دوست راشن روزے دیندے نے، تو ایت کی پہلو نہیں مل جاتا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے منڈے دی 40,000 تنخواہ ہے تو 34,000 گیس دا بل آ گیا۔ سب لوگوں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی۔ یہ جو سیاسی تبصرے کرتے ہیں یہ 12-13% ہیں، کمرے میں اے سی لگا ہے، چائے کا کپ ٹیبل پہ پڑا ہے، سیاسی تبصرے کر رہے ہیں۔ تجھے پتا ہو نا صبح
بچوں کے ناشتے کے پراٹھے کے لیے گھی نہیں تو میں دیکھتا ہوں تو ٹی وی پہ تبصرے کیسے کرتا ہے. اور پھر ہمیں اگر یاد آتا بھی ہے تو رمضان میں راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دی گئی. تو چلے اللہ تعالیٰ، یہ تو ایک بات ہے نا، اور ہماری حیثیت کیا ہے، لیکن ہم نے اتنی تکلیف میں ڈال دی ہے. اربوں روپیہ الیکشن پہ لگا ہے، جو حکومت بھی آئے گی وہ سب سے پہلے دیکھ لینا وہ کیا کہیں گے آتے ہی، جی پچھلی سی نا انہیں بڑی خرابی کی تھی، یہ 2-3 سال تو اسی میں گزریں گے نا. بھائی پچھلی تو گزر گئی، آپ کو لایا کس لیے گیا ہے؟ کہ آپ کچھ ٹھیک کر دیں، تو نہیں ٹھیک ہوتا تو چھوڑ دیں. خدا را چیزوں کی طرف دیکھیں، ایک دوسرے کی اشکشوئی کریں. ہمارے حضرت مالک بن دینار کا پڑوسی تھا، مکان بیچنے لگا. مکان کی قیمت تھی 200 دینار. تو 200 دینار طے ہو گئے. جب اس کے جس آدمی کو وہ بیچ رہا تھا اس نے کہا میں 400 لوں گا. اس نے کہا 400 کس بات؟ کہنے لگا 200 دینار مکان کے اور 200 اس بات کے کہ میں تمہیں حضرت مالک بن دینار جیسا پڑوسی دے کے جا رہا ہوں. ایسا متقی پرہیزگار آدمی جس کی چھت سے روز قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دے، 200 دینار اس کا. بندہ حیران ہو گیا. بات حضرت مالک بن دینار تک پہنچی تو آپ تشریف لائے. اس کو کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا 200 دینار. فرمایا یہ 200 رکھ لے، تو مقروض ہے. پھر حضرت اس کو اندر لے گئے، فرمایا معاف کر دے، اور رو کے معافی مانگ. حضور آپ کی معافی مانگ رہے؟ کہنے لگے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ یار تو میرا پڑوسی تھا اور تو اتنی تکلیف میں تھا کہ مکان بیچنے آ گیا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. کم از کم اتنا تو مجھے خیال رکھنا چاہیے. ہاں پڑوسی کے پاس پیسے 4 آ جائیں تو پھر سارے پتہ رکھتے ہیں کہاں سے کما رہے ہیں، پھر پتہ رکھتے ہیں. جو پتہ رکھنے والی چیز ہے اس کا نہیں رکھتے. میرے عزیز، طبیعت میں نرمی لانی ہے، احساس پیدا کرنا ہے، گھٹن سے نکلنا ہے. مزاج اس طرح کا بنائیں جس میں ہم محسوس کریں کہ ہماری طبیعت دوسروں کے لیے. اور پھر صحابہ نا بار بار اس کا اظہار کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ دل بندے کا صاف ستھرا ہونا چاہیے، خوبصورت اور اجلا ہونا چاہیے. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ کریم فرماتے ہیں جو جنتی ہوں گے نا ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے. کہ نرم و نازک دلوں والے لوگ جنت میں جائیں گے. اے جڑا کہنا نا میں ہونا تو صاحب ہی کوئی نہیں لینا، اس کو ذرا سجدہ صاحب کرنا چاہیے. وہ بھول گیا ہے، غلطی پہ ہے. وہ کہہ رہا ہو میرا بڑا روب ہے. بھائی روب کس بات کا؟ روب کس بات کا؟ او جی میں کہ گھر ہوا تے اماں جی بھی میرے نال گل نہیں کر پاندے، یہ روب ہے؟ یہ کیا بات ہوئی جس کی ماں اور باپ بھی جس کو دلیری سے کام نہ بتائے؟ وہ کہہ رہا میرا روب ہے. کس بات کا روب ہے؟ وفاداری اور چیز کا نام ہے، لیکن دلوں کی سختی اور مزاج کا ترش ہونا یہ اور ہے. دل نرم. میرے نبی کریم علیہ السلام تو بات سنتے، غور کرتے. ایک روایت عرض کرتا ہوں، مجھے حضرت نے کہا تقریر لمبی کیجیے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو بندے آدھی چھوٹی تقریر کرنے گیا وہ کیا کرے. ایک جگہ پہ میں گیا، کہنے لگے پچھلے سال تسی چھوٹی کیتی سی ایت کی لمبی کرنی جی. میں کہا پچھلے سال والی سناؤ. آپ دہرائیں ساری، اس سے آگے سے شروع کر لیتے ہیں. میں تو جمعے میں بھی 30-35 منٹ کا قائل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریریں بات سمجھنے کو ہوتی ہیں، پیٹ بھرنے کو نہیں ہوتی. اور میں دلیل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، پیار کا دعویٰ ہے میرا کہ میں نے جو موضوع بیان کیا ہے وہ سب کی سمجھ میں آ گیا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور کس طرف آپ کو قائل کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک بات عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا نا احساس پیدا ہو جائے نا طبیعت میں، تھوڑا سا. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے آئمہ مساجد سے کہا تھا لمبی نماز بھی نہیں پڑھانی. اللہ کی عبادت ہے نا، قرآن مجید ہے، فرمایا اتنا لمبا نہیں کرنا، لوگ تکلیف میں ہیں. احساس اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو نماز پڑھاتے بھی احساس کرنا ہے، احساس کرنا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے عائشہ جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں پھر بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جب آپ کے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے. تو سیدہ فرماتی ہے میں نے عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، میں اور آپ سے ناراض؟ تو حضور مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ دانتوں سے نور نکلا.
کریم فرمانے لگے پھر بتاؤں؟ حضور حکم کریں۔ فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی خوش تو پھر کہتی ہو مجھے رب محمد کی قسم ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم ہو، پھر حضرت ابراہیم خلیل کے نام سے قسم اٹھاتی ہو۔ جناب عائشہ کہتی ہے لوگوں میں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا ہے۔ یا رسول اللہ بتانا ہی نہیں پڑتا، آپ لفظوں سے ہی اندازہ کر لیتے ہیں، حضور جملوں سے ہی اندازہ کر لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی گہرائی، یعنی کوئی بول رہا ہے تو وہ لفظ کیا بول رہا ہے اس کا بھی احساس ہے۔ تو جناب عائشہ کہنے لگی حضور پھر مجھے رب محمد کی قسم ہو، میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہے، نام ہی جاتا۔ احساس کی دولت نعمت، یہ احساس پیدا کرے۔ میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر خادم بن کے عمر کٹنی، مخدوم بننے کی کوشش ہے، خادم بن منزل پہلے ماپیاں دی خدمت، پھر اللہ موقع دے تے بہن بھائیاں دی خدمت، پھر ٹائم ملے تے بال بچے دی خدمت۔ فرمان سن ایک کیوں تسی سارا بنا لیا بچے بڑے ہوں گے تے میں خدمت لینی ہے، وہ ساڈے کولوں جڑی ہو سکی اسی انہاں دی ہوئی کرنی۔ فرمان لگے اگر اللہ نے موقع دیتا تے پوتریاں تے بھی دست شفقت رکھا، بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلانا مجھے پانی پلائے تو فلانا یہ۔ وہ کبھی کبھی کہتے تھے نا ان سے کہ چلے اب بڑے کام کرنے والے ہیں بیٹھ جاؤ، تو میری والدہ کہا کرتی تھی پتر جڑا بہ گیا پھر وہ بہ ہی گیا، جو کچھ کرتا رہتا ہے اس کی طبیعت بھی۔ تو اپنے دل میں دوسروں کا احساس پیدا کریں کہ ہم نے دوسروں کے لیے کس طرح سے اپنے دل کو نرم کرنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں ہمارے اندر اللہ کے فضل سے بڑی خیر ہے، لیکن آہستہ آہستہ نا لوگوں نے ہمیں باتیں سنا سنا کے ماحول نے مفاد پرست سا بنا دیا، ہر کام میں اپنا فائدہ سوچنا۔ جب قومیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں نا نفع نقصان دیکھ کے چلتی ہیں، فائدہ دیکھ کے چلتی ہیں۔ میں کچھ دنوں سے کچھ عرصے سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سفر کم کرتا ہوں۔ آپ یقین کریں ایک دوپہر میں ادارے کا مسئلہ تھا، ایک حضرت نے فرمایا آنا مجھے تھا ہی، لیکن یہ جو طالب علم ہے نا مدرسوں کے، ان کے لیے دل میں کوئی بلا کا پیار ہے۔ یہ بچہ کہیں نظر آ جائے نا تو دل کرتا ہے گاڑی کھڑی کر کے ان کو سلام کریں۔ کیا لوگ ہیں یہ، اور کیا اساتذہ ہیں ان کے، کس رنگ میں۔ میں نے کالج دیکھا ہے، میں نے دنیاوی ادارے دیکھے ہیں، میں نے مدرسہ دیکھا ہے، شاید میں اچھا کمپیریزن کر سکتا ہوں کہ کمال لوگ ہیں جو سادگی میں بھی بیٹھتے ہیں، اور کس یہ آپ نے بس آرام سے دیکھ لیا کہ یہ بچوں کی تکمیل ہو گئی۔ 3 آیتیں یاد کرنی پڑے نا شام تک کسی بندے کو لگ بتا جاتا ہے، لیکن پورا قرآن پاک ہی یاد کرا دیا جائے تو پھر اس طرح یاد کرایا کہ آپ نمبر بول رہے ہیں، ہر بچہ قرآن سنا رہا ہے یار، اور کچھ نہیں تو ان لوگوں کے لیے دل میں دعا کے جذبات تو پیدا ہونے چاہیے، اندر سے ان لوگوں کے لیے پیار تو پھوٹنا چاہیے۔ اور پھر جس طرح یہ علماء یہ بچے ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ رنگ۔ میں نے ایک دفعہ نا ایک جگہ نماز پڑھی تراویح کی، تو ایک صاحب میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ روتے جا رہے تھے، اور کوئی مطلب سمجھ نہیں آ رہی تھی، آیات بھی ایسی نہیں تھی۔ میں نے کہا چلو ہو سکتا ہے بندے کو سمجھ آ رہی ہے، وہ روتے جا رہے ہیں تو کچھ ان کا رونا زیادہ ہی بڑھ گیا، تو بوجھ بننے لگا نمازیوں کا۔ تو میں بھی ساتھ تھا، تو 2 رکعتیں تو ہم نے گزاری، تو اگلی 2 رکعتوں میں پھر وہی کام۔ تو اب ماحول اس طرح کا نہ ہو تو بعض اوقات کچھ چیزوں تو سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا جناب بس کریں خیر ہے۔ کہنے لگے پیر صاحب میرا پتر تراویح پڑھا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو دیکھو ساڑھے ورگے میرا پتر ہی قرآن پاک پہ سناتا ہے، تو وہ انہیں آخیا میرا پتر پہ سناتا ہے۔ پھر وہ جنہیں سنے نا میرے سمیت پھر ایسی بھی رو پہ، اور میں نے کہا یہ جو بات ہے نا یہ رونے والی ہے، یہ سمجھ میں آتی۔ تو اس لیے میرے عزیز دل میں نرمی رکھیں، اطمینان رکھیں، اپنے آپ کو بردبار کریں، یہ بڑی کمال کی بات ہے، یہ بڑی اعزاز کی۔ اور میں کبھی امامہ شریف باندھتا تھا نا تو میری اماں میرا کھول دیتی تھی، کہتی نظر لگ جاتی، میں کہا مینوں ہی لگنی ہے۔ یہ پیار ہے، میرا بچہ قرآن بھی سنا رہا ہے،
یہ اس باپ سے پوچھے جس کو اللہ یہ، ان والدین سے پوچھے جن کے بچوں نے آج دستار باندھی ہے، اور اس استاد سے پوچھے، میں نے بھی دستار کیا 2 دن پہلے 51 بچوں کی، تو میرے بھی پیر زمین پہ نہیں لگ رہے تھے کہ اتنے بچے ہمارے مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں۔ یہ اس سے پوچھیں جن کو یہ فضیلت کی اعزاز، یہ فصل جب پک جاتی ہے پھر تو مزہ دیتی ہے، پھر تو لطف آتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو اور ہر ادارے کو شاد و آباد فرمائے۔ وما علینا الا۔ ابھی دعا ہوگی، تشریف رکھیں تمام احباب۔ جی اس کے بعد اذان ہوگی، پھر باجماعت نماز ادا کی صلی جائے۔ اللہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ اتنا خوبصورت اہتمام، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی دستار ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما، امت کی خیر فرما، عالم اسلام پہ فضل فرما۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت فرما۔ اللہ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے رہائی عطا فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی محبت عطا فرما، اخلاص اور للہیت عطا فرما، سجدوں کا ذوق اور عبادتوں کا شوق عطا فرما۔ رانا صاحب کے لیے دعا ہے، اللہ ان پر فضل و احسان فرما، حضرت پیر صاحب کو صحت عافیت عطا فرما۔ علامہ صاحب کتنے لوگوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، سب پر اپنی رحمت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو بھی بہترین صلہ عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔ رستہ بنانے تمام